السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین حاضر خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ اذا حرم علی قوم شیئا حرم علیہم ثمنہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی امت کے لیے کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو ان پر اس چیز کی قیمت کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اسی سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جن چیزوں کا کوئی بھی جائز استعمال نہیں ہے اور شریعت نے اس چیز سے کسی بھی طرح کے نفع اٹھانے کو جائز قرار نہیں دیا ہے تو ایسی چیز کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہوگی۔ انہی چیزوں میں سے خون ہے۔ خون چاہے جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو، وہ ناپاک ہے، اور ناپاک چیز سے فائدہ حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے، لہذا اس کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں خون کو بطور علاج اور دوا کے استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ بہت سی مرتبہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کی وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی دوسرے انسان کا خون اس کے جسم میں منتقل کیا جائے، تو اصل کے اعتبار سے تو یہ درست نہیں ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ خون خود ناپاک ہے، اور دوسرے یہ کہ انسان اور انسان کا ہر جزو قابل اکرام ہے، لہذا انسان کے اجزاء اور اعضاء کو عام چیزوں اور سامان کی طرح استعمال کرنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا یہ انسان کی توہین ہے، اس لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن دوسری طرف شریعت میں تنگی بھی نہیں ہے، اور شریعت میں حرج کی وجہ سے بہت سے احکام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی مسئلے میں چونکہ یہ ایک ضرورت بن چکی ہے خون کا مریض کے لیے استعمال کرنا، تو اس لیے کوشش تو یہی کرنا چاہیے کہ بغیر خریدے ہوئے کہیں سے خون حاصل ہو جائے اور مریض کے لیے اس خون کا استعمال کر لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مفت میں کہیں سے بھی خون میسر نہیں ہوتا، جو رشتہ دار ہیں ان کا خون گروپ میچ نہیں کرتا، اور جن لوگوں کا میچ کر رہا ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہیں، یا آج کل بلڈ بینک قائم ہیں وہاں سے ہم کو خریدنا پڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ خریدنے والا تو مجبور ہے کہ اس کو اپنے بیمار کے لیے خون کی ضرورت ہے، اور ویسے ہی کوئی خون دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس مجبوری کی حالت میں خریدنے والے کے لیے خریدنا جائز ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیچنے والے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بیچنا اور باقاعدہ بلڈ بینک کا کاروبار کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ خون کو جانوروں کی غذا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ پولٹری فارم چلاتے ہیں، مرغیوں کو پالتے ہیں، تو مرغی کی غذا کے لیے بھی خون کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اسی طرح جانوروں کو جن چراگاہوں میں چرایا جاتا ہے تو وہاں بھی خون کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خون ناپاک ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہے۔ اور ناپاک چیز جس طرح خود انسان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی ناپاک چیز کسی جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا جانور کو کوئی نجاست، ناپاک خون وغیرہ پلانا کھلانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو فی نفسی ہی پاک ہے لیکن ناپاکی کے ملنے کی وجہ سے ناپاک ہو گئی، مثلا گھی ہے جو نجاست گرنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا، روٹی ہے اس پر خون لگ گیا جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئی، تو پھر بعض فقہا نے ایسی چیز جانور کے کھلانے کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر مرغی وغیرہ کے لیے خون کا استعمال ہوتا ہے لیکن خالص خون نہیں بلکہ خون کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر اجزاء بھی شامل کیے جاتے ہیں، مثلا گیہوں ہے، مکئی ہے، چاول ہے، جو ہے، اور پھر اس کے ساتھ ناپاک چیز ملا کر دانہ تیار کیا جاتا ہے، تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ جو پاک چیز شامل کی گئی ہے اگر اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہے اور جو ناپاک چیز شامل کی گئی ہے اس کی کوانٹیٹی کم ہے، تو پھر بعض فقہا نے اس کو کھلانے کی اجازت دی ہے، اور جب کھلانا جائز ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت کرنا بھی درست ہوگا۔ ناپاک چیز میں انسان کا پاخانہ بھی ہے، اگرچہ بات سننے والوں کو تعجب ہوگا، لیکن آج کل جو ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں کی جاتی، بلکہ ہر چیز کا انسان کے پاخانوں کا بھی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ پاخانہ خریدنا فروخت کرنا یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر پاخانہ مٹی کے ساتھ مل چکا ہو اور مٹی کی کوانٹیٹی اصل پاخانے کی مقدار میں زیادہ ہو تو پھر اس کی خرید و فروخت درست ہوگی۔ اسی طرح جانور کی لید ہے، جانور کا گوبر ہے، مینگنی ہے، چونکہ بطور کھاد کے کھیتوں میں اور باغوں میں اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس لیے ان چیزوں کی خرید و فروخت بھی درست ہوگی۔ تو بہرحال جو چیز ایسی ہے کہ شرعاً اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو ایسی چیز کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پوری شریعت کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔